بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے ایک مسئلے نے مجھے شیعہ بنا دیا۔ یہ الفاظ ہیں مصر کے ایک جانی پہچانی شخصیت کہ 6 کتابوں کے مصنف، مختلف ادوار میں بڑے بڑے عہدوں پہ فائز رہنے والی شخصیت اور وکیل جناب الدمرداش بن زکی العقالی المصری۔ 2019 میں ان کی رحلت ہوتی ہے۔ صدر حسنی مبارک کے مشیر رہے ہیں۔ 1965 سے 1967 تک جج رہے ہیں۔ مختلف مقامات سے قانون کے مختلف درجات طے کرتے ہیں اور آخری درجہ کلیت الحقوق قاہرہ میں بڑے ایک عظیم فقہی شخصیت اہل سنت میں شیخ محمد ابو زہرہ ان کی شاگرد بنتے ہیں۔ شیخ محمد ابو زہرہ ایک بہت ہی فقہ کے ماہر قانون دان شمار ہوتے ہیں۔ ان کی کوئی 8 کتابیں ان افراد کے بارے میں ہیں جو فقہ کے ماہرین ہیں۔ مثلا انہوں نے جناب امام ابو حنیفہ کی، امام مالک کی، امام حنبل کی، امام شافعی کی، ابن تیمیہ کی، اور 8ویں کتاب ان کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ یہ 567 صفحات کی یہ امام جعفر صادق علیہ السلام پہ جو ان کی کتاب ہے اس کو پڑھنے کا موقع ملا۔ نیٹ پہ عربی میں موجود ہے، بڑا لطف آیا۔ بہرحال اس کتاب کو ہم چھیڑیں گے تو بات طول پکڑ جائے گی۔ جناب دمرداش وکیل سے جج بنتے ہیں۔ سعودیہ کی وزارت داخلہ میں بھی کچھ وقت بطور مشیر رہے ہیں اور یہ شمار ہوتے ہیں حسن البنا کے شاگردوں میں سے۔ بہرحال ایک شخصیت، ہم اس کا زیادہ تعارف اس سے نہیں کرا سکتے، جانی پہچانی شخصیت۔ کہتے ہیں کہ میں جب جج تھا، یہاں سے جہاں سے یہ شیعہ ہوتے ہیں، میں جب جج تھا تو ایک خاتون ایک کیس لے کے آتی ہے اور اس کا کیس یہ ہے کہ میرا شوہر مجھے نفقہ خرچہ نہیں دیتا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے شوہر کو بلایا تو اس نے کہا کہ میں نے تو سال ہوا ہے اس کو طلاق دے دی ہے، طلاق دینے کے بعد میں کیسے اس کو نفقہ دوں؟ اب بیوی کہتی ہے مجھے نفقہ نہیں دیتا، طلاق نہیں دی ہے۔ شوہر کہتا ہے میں نے طلاق دے دی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ساری فقہوں کو دیکھا اور مجھے سب میں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ اسی ضمن میں فقہ جعفریہ کو دیکھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال کو اور ان کے نظریات کو دیکھا تو وہ مجھے سب سے بہتر لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں طلاق میں جو شرائط ہے، مثلا ایک شرط ہے فقہ جعفریہ میں کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں طلاق دی جائے۔ اگر کوئی تنہائی میں طلاق دے بھی دیتا ہے، زوجہ کو بھی معلوم ہے، تو وہ طلاق نہیں ہوگی، عربی میں طلاق ہو۔ پھر سارے مسائل جو ہیں اس مرحلے کے، کہتے ہیں پھر بھی میں مطمئن نہیں ہوا اور چلا گیا اپنے استاد محترم شیخ محمد ابو زہرہ کے پاس۔ وہ فقہ کے ماہر، قانون کے ماہر۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے ایک جملہ اور کہا، یہ ان کے الفاظ تو نہیں ہیں، بہر الفاظ میرے ہیں، کہ گویا انہوں نے اس گرم لوہے پہ اور گرمی ڈالی۔ اور وہ کہتے ہیں جب یہ الفاظ ہیں جناب دمرداش کے کہ میں جب اپنے استاد کے پاس گیا اور ان کو یہ سارا قصہ بتلایا ہے کہ یہ میں نے فقہوں میں مسئلہ طلاق کو دیکھا ہے اور کچھ مجھے حل نہیں نظر آتا، اور فقہ جعفریہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے، تو استاد کا جملہ مجھے بہت پسند آیا۔ یہ استاد اور شاگرد کا تعلق، بہرحال شیخ محمد ابو زہرہ اپنے شاگرد جناب ابو دمرداش بن زکی کو کہتے ہیں یا ولدی لو کان امر فی یدی، اے بیٹا اگر ہاتھ میرا ہوتا اور اختیار میرا ہوتا تو میں فقہ جعفریہ کے علاوہ کہیں سے مسائل نہ لیتا۔ اب یہ ایک الگ چیز ہے، دیکھیے عزیزان، دمرداش کا شیعہ ہونا الگ ہے، اور اگر فرصت ہوئی اور مناسب ہوا تو کسی وقت جناب شیخ ابو زہرہ کی بات بھی ہم کریں گے کہ اگر میرا اختیار ہوتا اور میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں جناب امام جعفر صادق کے مذہب کے علاوہ کہیں سے مسائل نہ لیتا۔ اب پھر طلاق کا مسئلہ ان سے ڈسکس ہوا اور پھر انہوں نے طلاق کو یوں طے کیا اور حل کیا
کہ چونکہ طلاق دینے والے کے پاس گواہ نہیں ہے اس لیے وہ طلاق نہیں ہے تو پھر اس کو نفقہ دینا پڑے گا۔ اب یہ شیعہ ہوتے ہیں اس موضوع پہ، اور شیعہ ہو کے پھر بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، کچھ 6 کتابیں ان کی۔ ایک کتاب ہے ان کی الرحلۃ الی الثقلین، یعنی ثقلین کی طرف، قرآن و عطرت کی طرف میرا سفر۔ ایک کتاب ہے محاضرات عقائدیہ، ایک کتاب ان کی الامامۃ فی القرآن، ایک کتاب ہے من ہم الشیعہ۔ میں بس اتنا عرض کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جانے کی ضرورت، اور نہ یہ زمانہ ہے، ضرورت بھی نہیں ہے، زمانہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان اختلافی مسائل کو چھیڑیں۔ من ہم الشیعہ، کم از کم وہ افراد جو شیعہ پہ مختلف الزامات لگاتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ زندگی اہل سنت میں گزار کے جو افراد شیعہ ہوئے ہیں کم از کم ان کو پڑھ لیجئے وہ کیا کہتے ہیں۔ میں نے اردو زبان میں بارہا فلک النجات جیسی کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عبد مرداش کا یہ کلمی نسخہ موجود ہے، من ہم شیعہ، یہ ان کی کتاب موجود ہے، اس کو پڑھیے۔ شیعہ ہیں کون؟ شیعہ پہچانیے۔ اور عزیزان، یہ دور وہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں۔ میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں، دشمن ہمیں لڑا کے ہمیں کمزور کر رہا ہے، اور کمزور کر کے ہمیں ایک ایک کر کے مار رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے حالات فلسطین کے اور لبنان کے اور باقی دنیا کے۔ لہٰذا 2 چیزیں الگ کیجئے۔ ایک چیز یہ ہے کہ مباحثہ کیجئے۔ ہمارے ہاں منطق میں صنعت 5 ہوتی ہیں، بہرحال اس طرف نہیں لے جاؤں آپ کو۔ مباحثہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، مجادلہ ہوتا ہے۔ مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ، اور اس زمانے میں مناظرہ یہ ہے کہ جناب دوسرے کو خاموش کرو، حقیقت میں بات سمجھنی ہے تو وہ مباحثہ ہوتا ہے۔ ہم درس خارج میں جب جایا کرتے تھے تو استاد ایک مسئلہ بیان کرتا ہے، آگے اس کے شاگرد جو ہیں وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کئی دن ایک مسئلے پہ بحث ہوتی رہتی ہے۔ استاد سمجھاتا ہے، شاگرد اشکال کرتا ہے، استاد جواب دیتا ہے۔ یہ سلسلہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مباحثہ، اور یہ ہوتا ہے بات کو سمجھنے کے لیے۔ اختلاف ہیں اور ختم نہیں ہوتے، شیعہ سنی اختلافات ہیں، رہیں گے، لیکن ان کو علمی دائرے میں رکھیے۔ یہ گالی گلوچ اور یہ کافر ہو گیا اور یہ وہ فلاں ہو گیا، اور پھر بعض حضرات دوسری طرف جو ہیں وہ دوسرے افراد کی مقدسات کو برا بھلا، یہ چیزیں ساری حقیقت میں ایک سازش ہے۔ بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ عبد مرداش کے حوالے سے یہ چیز یاد رکھیے کہ اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو جو مسائل فقہیہ ہوں یا تفسیر قرآن ہو وہ اگر حل ہو سکتی ہے اور کہیں اس کی تفصیل مل سکتی ہے تو وہ فقہ جعفریہ، اس لیے کہ یہ گھرانہ ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور بڑا خوب لکھا شیخ محمد ابو زہرہ نے اس میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظمت کیوں ہے۔ خود وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے 7 فقہا کے نام اور ان کے کتابوں، ان کے متعلق کتابیں لکھی ہیں، امام ابو حنیفہ سے لے کے وہ ابن تیمیہ تک میں نے کتابیں لکھی ہیں، اور آخری کتاب جو ہے وہ میری امام صادق ہے۔ پھر خود مقدمے میں لکھتے ہیں شیخ محمد ابو زہرہ کہ یہ میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ امام جعفر صادق کا مرتبہ باقی سب سے نیچے ہے، بلکہ کہتے ہیں اس لیے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مرتبہ سب سے اولا اور افضل ہے۔ یہ ایک اہل سنت وکیل اور ماہر فقہ لکھ رہا ہے۔ میں اب اس طرف نہیں جاؤں، ایک ویڈیو ہماری موجود ہے، جناب ڈاکٹر تیجانی نے رضاعت کے مسئلے میں تیونس میں جب چیف جسٹس کے سامنے اپنا کیس فقہ جعفریہ کے مطابق پیش کیا اور اس میں کامیاب ہو گئے، تو تیونس کا چیف جسٹس جو ہے وہ بھی کتنا متاثر ہوتا ہے فقہ جعفریہ سے۔ لہٰذا یہ علم کا ماخذ، علم کا معدن، باب علم نبی ہے یہ گھرانہ۔ تو اس سے مجھے یہاں نہج البلاغہ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے اور اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے خطبہ 142 میں جناب امی علیہ السلام نے عظمت پیغمبر بیان کی اور پھر فرماتے این الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور ہم پر ستم روا رکھتے ہوئے یہ ادعا کرتے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم ہے، یعنی علم فقہ کا ہو یا تفسیر کا ہو یا
حدیث کا ہو تو یہ گھرانہ راسخون فی العلم ہے، علم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ امام فرماتے چونکہ اللہ نے ہم کو بلند کیا ہے، نہج البلاغہ خطبہ 142، اور انہیں گرایا ہے اور ہمیں منصب امامت دیا اور انہیں محروم رکھا ہے، اور ہمیں منزل علم میں داخل کیا اور انہیں دور کر دیا ہے، ہم اسے ہدایت کی طلب اور گمراہی کی تاریکیوں کو چھانٹنے کی خواہش کی جا سکتی ہے۔ ایک ایک لفظ ایک ایک سیشن چاہتا ہے۔ بہرحال یہ ہے علم کا گھرانہ، یہ ہے راسخون فی العلم، یہ ہے وہ علی جو نہج البلاغہ میں فرماتے پوچھو پوچھو، اللہ نے میرے اس سینے میں علم کا سمندر رکھ دیا ہے، علماً جمع۔ لہذا آئیے اختلافات کے بجائے بحث و مباحثے میں پیار و محبت سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر مسائل کو علمی انداز میں حل کریں۔ ہم بھی یہاں جو بحث چھیڑتے ہیں تو ہم ایسے نہیں ہیں کہ عوامی افراد، میرے جاننے والے درجنوں ایسے افراد ہیں، بلکہ علماء بھی ہیں، لیکن میں زیادہ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو صاحبان تصنیف ہیں، جیسے ابھی دمرداش صاحب کا یہ ذکر کیا ہے، تو ایسے بزرگ علماء جو سنی سے شیعہ ہوئے ہیں اور پھر شیعیت کی حقیقت کے لیے کتابیں لکھی ہیں، ان کا تذکرہ ہو۔ پروردگار ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دشمن جو چال چال کے ہمیں لڑانا چاہتا ہے، ہم لڑنے کے بجائے بھائی بھائی بن کے جو ایک دوسرے کے اختلاف ہیں ان کو پیار محبت بحث مباحثے کے ذریعے حل کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔